بيوتا وسلموا على أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. سارا مجمع جی لگا کر درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. اور اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. ابھی شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل حافظ بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، بہت عمدہ کلام انہوں نے سنایا. انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ میری تقریر کے بعد ایک کلام اور سنا دیجیے ہے کہ نہیں. اور ابھی حضرت مولانا اظہر القادری چترویدی صاحب بہت عمدہ خطاب سنا رہے تھے، ہم آپ محظوظ ہو رہے تھے. اسٹیج پر حضور شیر نیپال کے شہزادہ ولی عہد خان کا برکات یا لونا شریف جلوہ فرما ہے، اور نائب شیر نیپال حضرت علامہ مولانا مفتی احمد حسین صاحب، دیگر علماء کرام، مولانا اظہار صاحب وغیرہ، ان کے چہروں کی زیارت کرو اور اٹھنا بیٹھنا بند کرو. 1 گھنٹہ مجھ سے حدیث سن لو. اگر آپ نے 1 گھنٹہ بھی سن لیا تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے گنہگار بیٹھے ہو انشاءاللہ سب پاک ہو جاؤ گے، اور جتنے بیمار ہو سب تندرست ہو جاؤ گے. 1 گھنٹے کے بعد اگر آپ نے یاد کرایا تو ایک ایسی حدیث سناؤں گا کہ زندہ رہو گے تو مچلتے رہو گے، قبر میں بھی اٹھو گے تو مسکراتے رہو گے. تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا چائے پانی سب بند کیجئے. حدیث شریف سنیے. تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر تقریر شروع کروں گا انشاءاللہ. یہ حدیث جسے میں سنانے جا رہا ہوں ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 290، باب ما جاء فی التسبیح، حدیث نمبر 28 سطر 16-17. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان، الحمدللہ یملؤہ والتکبیر یملؤ ما بین السماء والارض. نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی سنی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس سے ترازو کے آدھے پلے بھر جاتے ہیں. یہ ترازو نہیں جس پہ آپ تولتے ہو. ندع الموازین القسط لیوم القیامہ،
خدا فرماتا ہے قیامت کا دن آئے گا تو ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے. تو وہ ترازو جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو ترازو کے دونوں پلے ثواب سے بھر جاتے ہیں. جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین سے آسمان تک لبالب بھر کے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو ایک بار ذرا ہمارے کہنے سے بھی سارا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ. احیاء العلوم جلد اول باب فضیلت التسبیح سطر 4-5 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست له نخلۃ فی الجنہ. حضور فرماتے جب کوئی سنی جنتی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس سنی مسلمان کے نام اللہ کی طرف سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. 1 گھنٹے میں آپ کتنے درخت لگا سکتے ہو آپ فیصلہ کر لو. میرا کام ہے حدیث سنانا, آپ کا کام ہے جنت میں درخت لگاتے رہنا. پر ایک شرط ہے, درخت کی ضرورت آپ کو بھی ہے بہنوں کو بھی ہے. آپ زور سے سبحان اللہ کہنا, ہماری بہن دل ہی دل میں کہے گی سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. تو ایک بار سارا مجمع مل کے بھائی بہن دونوں کہہ دو سبحان اللہ. اور الحمدللہ کا ثواب تو گنا ہے تو آواز تو اس سے اونچی ہونی ہی چاہیے. بولیے الحمدللہ. اور اللہ اکبر کا ثواب کتنا ہے بتانا نہیں ہے کہ آواز کیسی ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مولانا القادری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ. ابھی یہ بھی پورے انڈیا میں تقریر کرتے ہیں اللہ کے کرم سے. سبحان اللہ. سنو, بغیر تمہید کے تقریر شروع کر رہا ہوں. 18واں پارہ سورہ نور صفحہ 500 آیت 61 رکوع 14 سطر 4-5 فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے مسلمانوں جب جب گھر جاؤ, دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو 10 بار ہو 25 بار ہو 100 بار ہو, اس سے مطلب جب جب گھر جاؤ جب تو جیسے گھر میں قدم رکھنا تو گھر والوں کو پہلا کام یہ کہ کہنا السلام علیکم. کیا کہو گے قدم رکھتے فائدہ کیا ہوگا سلام کیا تو اسی ہمارے نبی فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر پارہ 18 فی تفسیر سورہ نور صفحہ 307 سطر 7 اذا دخلت بیتا فسلم علی اہلک یغفر خیر بیتک. ہمارے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں جب جب گھر جانا سلام کرتے رہنا, سلام کرتے رہو گے تو گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. آپ کہاں سلام کرتے ہیں, سلام کرتے کہاں ہیں؟ سنو, یہاں سے جلسہ ختم ہوگا کہاں جاؤ گے؟ تو گھر جاؤ گے تو اب سلام کرو گے نا. ایک بات سنو بھیا, مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے, نہیں غریب ہے وہ بھی پریشان ہے. اب کچھ سنی کہتا حضور ایک تعویذ لکھ دیجئے. تو میں نے کہا کرے گا جی, بولے کماتے تو بہت ہے برکت ہی نہیں ہوتی. کہہ نہیں ہوتی ہے برکت, جب اتنا کماتے تو برکت کہہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارا سنی بگڑ چکا ہے اللہ ماشاءاللہ. ایک طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ مالدار وہ بھی اس کے گھر میں برکت ہو جائے, غریب اس کے بھی گھر میں برکت آ جائے. بولو بتا دوں کہ نہیں بتا دوں وہ طریقہ؟ تو ایک بار بولو گے سبحان اللہ جب نہ بتا دوں. اسی آیت کی تفسیر کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ اپنی تفسیر نعیمی میں فرماتے سنیو جب گھر جانا سلام سے پہلے کیا کرنا ہے سمجھو. گھر جانا تو آپ کا جب گھر کا دروازہ ہے نا مین گیٹ, ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے نا, تو فرماتے ہیں اس میں دھوکے سے بھی بایاں پیر مت رکھ دینا پہلے. اگر بایاں پیر رکھ دو گے تو دھیرے دھیرے گھر کی برکت ختم ہونے لگے گی. تو کیا کرنا, پہلے گھر کے دروازے میں سیدھا پیر رکھنا, سیدھے پیر مت رکھ دینا. رکھتے وقت پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ پر کے قدم رکھ دینا. اب قرآن میں آیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, جب جب گھر میں جانا. بیوی سامنے آ گئی, بیوی السلام علیکم. بیٹی آ گئی, بیٹی السلام علیکم. بیٹا آ گیا, باپ جا رہا ہے, بیٹا السلام علیکم. سلام کرتے رہو گے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اور کیا کیجئے گا,
ایک جگہ نیپال میں گئے تقریر کرنے، اے مولانا ابوالحقانی صاحب کیسی تقریر کرتے ہیں؟ بولے کیا ہوا جی؟ بولے بی بی کو سلام کریں گے اس کا تو بھاؤ بڑھ جائے گا۔ اچھا تو ان کو سلام نہیں کرو گے؟ آپ مفتی احمد یار کیا فرماتے سنو، اگر کسی کو میاں بیوی میں زیادہ لفڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو سلام کا رواج ڈال دو۔ جیسے قدم رکھنا بیوی ہونا السلام علیکم، تو فرماتے سلام میں اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے کہ سلام کی برکت سے دھیرے دھیرے میاں بیوی کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماں بیٹے کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو ایک بار میں کہتا ہوں السلام علیکم، آگے چلو آگے، جیسے پہلے میں تھا نا ویسی رہنے زیادہ حکومت بنانا ہے کہ نہیں؟ حکومت بنانا میں سنجیدگی سے آج سب کو سمجھا لیتا ہوں کچھ، تاکہ اس کو لگے کہ آئے ہیں تو کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بابو؟ بولو نا سلام۔ اچھا میری بہن بھی آئی ہے تقریر میں، آئیے بہن، عورتیں آئی کہ نہیں آئی؟ تو میری ماں بہنوں، اگر تم تک میری آواز جا رہی ہو تو اس مولوی کی ایک بات دل میں لے کر کے چلی جاؤ کہ جیسے تیرا شوہر گھر میں قدم رکھے السلام کرنا چاہتا ہے بیوی کو السلام علیکم، تو میری بہن شوہر کے زبان کھلنے سے پہلے تم کہہ دینا شوہر السلام علیکم۔ کیوں؟ نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں پہلے سلام کر لے گا قیامت آ گئی تو پہلے وہی جنت میں چلا جائے گا، پہلے وہی جنت میں چلا جائے گا۔ اب تو بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سلام کرو سلام کرو، اسی پر بس نہیں، ذرا آگے تو چلو۔ مان لیجیے بھائی بہن سب آئے، جلسہ کہاں ہے؟ گھر میں تالا لگا کیا ہے؟ اب قرآن میں ہے جاؤ تو سلام کرو، حدیث میں ہے جاؤ تو سلام کرو۔ اب تو گھر میں کوئی نہیں بھیا تو کس کو سلام کریں؟ تو اسی آیت کی تفسیر کے تحت ملا علی قاری مفتی مکہ در شرح شفا جلد اول صفحہ 116 اور صفحہ 117 اور صفحہ 116 کا سطر 31 ہے اور صفحہ 117 کا سطر 1 ہے۔ اِلَّمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ لِأَنَّ رُوحَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرٌ فِي بُيُوتِ الْإِسْلَامِ۔ اے سنیو مقدر پہ ناز تو کرو، گھر میں جاؤ گھر والوں کو سلام کرو۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، بالکل خالی ہے، تو فرماتے قدم رکھتے ہی اپنے نبی کو سلام کرو۔ تو نبی تمام مومنوں کے گھروں میں موجود ہیں، محفلوں میں بھی موجود ہیں، زینوں میں بھی موجود ہیں، سوال کے وقت تمام قبروں میں بھی موجود ہیں۔ نبی تو شاعر کہتا ہے کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ سلام کرو سلام، اب کوئی نہ ہو تو نبی کو سلام کرو۔ کن کو سلام کرو گے؟ بولو سب آدمی بولو یا نبی سلام علیکہ۔ دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، جو بولو گے فائدہ ہوگا اور نہ بولو گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اسے ایک بار اور موقع دیتا ہوں اور فائدہ بتا دیتا ہوں۔ ہر بھائی بہن محبت سے بولو یا نبی سلام علیکہ۔ فائدہ کیا ہوا؟ اے پیر گنج سے کہا تو فائدہ کیا ہوا؟ ابو داؤد شریف جلد اول باب زیارت القبور حدیث نمبر 179 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ نبی فرماتے نیپال ہو کی بہار ہے کہ نہیں، بہار ہو کی جاپان، مطلب اس سے نہیں ہے دنیا کے کسی کونا سے سلام کرو، میں مدینہ ہی سے تمہارا سلام سن لیتا ہوں اور سننے کے بعد مدینہ ہی سے تمہارا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں۔ ایک بار زور سے بولو نا مصطفیٰ جانے رحمت میں، شمع قدم ہدایت میں۔ نہیں سمجھاؤ، دیکھو دیکھو موبائل سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ موبائل نہیں جانتے ہیں؟ میرا یہ 1200 کا قیمتی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ مولوی کا بھی موبائل چورا لیتا ہے، تو بولے کم دام کا رکھو تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ اجازت و فیصل آتا بھی نہیں مجھ کو، اس لیے بات کر لیتا ہوں۔ ایک جگہ سنی کا ادھر والے کا، ادھر والا سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ ادھر والا بھی سمجھ گئے آپ لوگ؟ مناظرہ ہو رہا تھا، عنوان تھا سلام پڑھو کی نہ پڑھو، تو موبائل نے مولویوں سے کہا، سنی اور علماء سے موبائل کہ حضور آپ لوگ چپ رہیے، مناظرہ ہم کریں گے۔
تو نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، نہ حافظ، تو کیسے مناظرہ کرے گا؟ بولے 2 منٹ میں جیت لیں گے حضور۔ بولے اچھا، تو بولے چل بحث کر۔ موبائل لگائے، ملا مان لو تم یہاں ہو، باپ امریکہ میں ہے اور تم کو باپ کو سلام کرنا ہے تو ہم کو استعمال کرتا ہے، لکھتا ہے موبائل میں ابو السلام علیکم، لگایا باپ کا نمبر، SMS کے ذریعے بٹن دبا دیا، منٹوں نہیں سیکنڈوں میں پیر گنج کا سلام امریکہ چلا گیا۔ اب موبائل بولتا اوکے، تو موبائل لگا بے ملا ٹوپی والا، جب موبائل کے ذریعے امریکہ باپ کو سلام بھیجا جا سکتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مدینہ نبی کو کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ بولو بولو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو ایک بار بولیے نا یا نبی۔ مشکاۃ شریف جلد اول صفحہ 86 فصل ثانی حدیث نمبر 217 باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون امتی السلام۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب کوئی بندہ کہیں سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو فرشتے ان کے سلام کو لیتے ہیں، اب مدینہ میری بارگاہ میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ بولو بولو سلام پڑھو گے نا۔ اچھا ایک بات آؤ، ایک بار پھر میں کہتا ہوں بھائی بہن سب کو، جتنے سنی ہو سب کو السلام علیکم۔ صوفی صاحب، یہ صوفی صاحب، ارے ہاں صوفی صاحب نیچے پیر کر کے بیٹھیے۔ آپ ایسا جھوم رہے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے عشق میں جھوم رہا ہے، اور کیا تو لگا نیند میں جھوم رہے ہیں۔ ہاں ذرا سا محبت سے بیٹھیے، محبت سے سنو، محبت سے دیکھو۔ اے سلام کہاں بند ہوتا ہے بولو، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ کسی کو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے سلام نہیں ایک ماں کے 2 بیٹے، زمین جائیداد کا جھگڑا، مقدمہ شروع، سلام بند، علماء نے ملا دیا بھیا کا ہے، لڑتے ہو دونوں بھائی، صلح ہو گیا تو چھوٹا کہتا ہے بھیا السلام علیکم، بڑا کہتا ہے وعلیکم السلام، بابو مل کے رہیں گے اللہ معاف کرے، سمجھ میں آ گیا، لفڑا ہو سلام بند، پیار ہو سلام چالو، جو کہے نبی پہ سلام نہ پڑھنا سمجھنا اس کو نبی سے لفڑا ہو گیا ہے، اور جو کہے سلام پڑھو سمجھنا نبی سے پیار ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بار محبت سے بولو مصطفیٰ جانے رحمت میں، شمع بد میں ہدایت میں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت میں۔ سلام کرتے رہو گے گھروں میں برکت ہے۔ ایک نبی کے گھر کا واقعہ یاد آ رہا ہے بھائی، بڑا پیارا واقعہ ہے، سنا دیں۔ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء جن کا مدار شریف دلی میں نا، محبوب الہی ان کی ملفوظات ہے، کتاب کا نام ہے فوائد الفوائد، اس میں ایک واقعہ منقول ہے کہ حضور ایک روز گئے حضرت عائشہ کے یہاں، عائشہ السلام علیکم، دیکھو حضور نے بیوی کو سلام کیا، ای سنی کو شرم آتی ہے، نبی نے سلام کیا، بیوی السلام علیکم، تو حضرت عائشہ نے کہا علیکم السلام یا رسول اللہ، بخاری شریف جلد اول پارہ 10 صفحہ 351 سطر 2 سے لے کر سطر 22 تک، اگر نہ آتا ہو تو کل مفتی صاحب سے پڑھوا کے سن لینا، 10 بیویوں کا تذکرہ ہے، نبی فرماتے عائشہ میں تم کو سارے بیویوں میں زیادہ مانتا ہوں، سارے بیویوں میں کتنا مانتا ہوں سنیے نا۔ ایک روز کہا عائشہ میری پہلی بیوی خدیجہ کا کوئی جواب نہیں آیا، تو حضرت عائشہ کے منہ سے نکل گیا حضور اس ضعیفہ بوڑھی کی تعریف اتنی کیوں کرتے رہتے ہیں آپ؟ تو نبی ناراض نہ ہوئے عائشہ سے، مسکرا دیا نبی نے، کہا عائشہ کیسی بات کر رہی ہے تو میں اس بیوی کی تعریف کیوں نہ کروں گا جس بیوی سے خدا نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی دے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدہ ساحرہ تجبہ طاہرہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے ہاتھ اللہ دیکھا مہو میں ہر نے اس رضائے نزہت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار گئے عائشہ السلام علیکم، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، عائشہ میں آج تم کو کچھ دینے آیا ہوں، جو مانگنا ہے نبی سے مانگو، جو مانگنا ہے۔ یہ کون کہے گا جو مانگنا ہوں؟ آپ لوگ کہیے گا، کوئی کہہ کے دیکھے تو
ہم کہیں گے پورا مکان لکھ دیجئے، لکھ بجے گا، وہ وہی کہیں گے جن کی حکومت زمین و آسمان پہ ہوتی ہے۔ یہ کون کہیں گے؟ چلو نا بریلی، امام احمد رضا فرماتے ہیں مانگیں گے یا رسول اللہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اب کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اے بولیے نا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ عائشہ مانگ نہ لو، جو مانگنا ہے نبی سے مانگ نہ لو، کیا مانگتی ہو؟ تو حضرت عائشہ چپ ہوگی کہ یا اللہ کیا مانگے، جب نبی میرے ہیں تو نبی سے بڑھ کے کیا ہے؟ قاعدے کی بات ہے، نبی میرے ہیں تو زمین و آسمان ہمارے ہیں، چاند و سورج ہمارے ہیں، کائنات ہماری ہے۔ کہ عائشہ مانگو نا، بڑی دیر کر رہی ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حضور کیا مانگے، جب آپ میرے ہیں تو آپ سے بڑھ کے کیا ہے؟ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو نبی نے کیا کہا؟ سنو، نبی نے کہا اے عائشہ نہ آتا ہے مانگنے، تو رکھ دیجئے نا، تو کھل گیا نا، ماشاءاللہ 10 روپیہ سے کھولے ہیں بچہ، انڈین جانتا ہے نا مولا، انڈین ہے، تشریف رکھیے، دیکھو کہا مانگ لو۔ عائشہ نے کہا حضور کیا مانگے، آپ میرے ہیں تو آپ سے بڑھ کے کیا جو مانگے؟ تو سرکار نے میں نہیں عائشہ گھر جا، اگر جواب نہ آتا تو اپنے گھر باپ کے گھر جا، اور اس سوال کا جواب اپنے باپ سے سیکھ لو کہ نبی سے کیا مانگا۔ حضرت عائشہ کے ابو السلام علیکم، ایک بات بتائیے، آج کل کچھ ضعیف 70 سال 80 سال، اور اس کی بیٹی آتی ہے جب سسرال سے، کہتی ابو السلام علیکم، تو باپ ہمارے خوشی میں کہتا ہے خوش رہو بیٹی، تمہارے باپ بڑھاپے میں ہو گئے گناہگار۔ آپ کہتی امی السلام علیکم، تو ماں کہتی جیتی رہو بیٹی، ماں بھی گناہگار باپ بھی گناہگار، دونوں پہ توبہ واجب ہے، دونوں توبہ کرو۔ سلام کا جواب نہ خوش رہو ہے نہ جیتی رہو ہے، سلام کا جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے، چاہے چھوٹا کرے سلام کی بڑا۔ اگر مسئلہ سمجھ رہے ہو تو پھر میں کہتا ہوں السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عائشہ کا السلام علیکم، ابو نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، آج اگر کوئی شوہر بیوی سے کہتے بیوی مانو، اب شوہر کہہ دے کہ جاؤ باپ سے سیکھ لو، تو آج کا باپ کا جواب سکھائے گا بیٹی کو؟ اپنے نہ آتا ہے تو بیٹی کو کیا سکھائے گا؟ لیکن کیا سکھائے گا؟ اگر بدھو باپ ہوگا تو کہے گا بیٹی سونا کا بھاؤ بڑھتا جا رہا ہے، 10 تولہ خریدوا لو۔ ارے باپ یہی سکھایا، یہی سکھایا، یہ سکھانا کہ بیٹی جاؤ موقع اچھا ہے، کہہ دینا شوہر جب آپ نے کہا مانگ لو تو ایک چیز مانگتی ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گی آپ مجھ سے راضی رہنا، ناراض نہ ہونا، کیونکہ مدینے والے نبی فرماتے ہیں جس بیوی سے شوہر راضی رہتا ہے اس بیوی سے اس کا خدا راضی رہتا ہے، اور شوہر راضی رہے گا تو سونا بھی آئے گا، چاندی بھی آئے گی، اور سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ تمہارا پروردگار راضی رہے گا۔ اب سنو، غور سے سنو، آگے سنو۔ ابو نے کہا بیٹی جواب کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور نے کہا مانگ لو۔ کہا موقع اچھا ہے جلدی مانگ لو۔ ابو موقع تو اچھا ہے پر مانگنے نہیں آتا ہے، تو نبی نے کہا باپ سے سیکھ لو جواب۔ تو جواب سیکھنے آیا ہوں تو دیکھو یار آپ نے کیا جواب سکھایا، سبحان اللہ۔ کہا بیٹی کہنا فوحا الی عبدہ ما اوحا، قرآن شریف میں ہے کہ اب شب معراج جو اللہ کے یہاں گئے، آپ میں اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں جو کسی کو پتا نہیں ہے، حضور ایک راز اپنی بیوی عائشہ کو بھی بتا دیجیے۔ نہ عرش بری نہ روح امی نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کلی اصل کی نہا تمہارے لیے۔ دو شعرار دو شعرار، خاموش نہ رہنا، سارا مجمع کہنا تمہارے لیے۔ کیا کہو گے بولو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے تیار ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ زمین و زمان، زور سے زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زمان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ حضرت عائشہ گئی، حضور السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام۔
حضور وعدہ ہے؟ ہاں عائشہ مانگو نا، کیا مانگا، کیا جواب سکھا؟ میں دوں گا۔ کہ حضور کچھ نہیں، آپ پہ اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اس میں سے ایک راز بیوی عائشہ کو بھی بتا دیجیے۔ نبی نے مسکرا دیا کہ عائشہ تمہارے باپ ابو بکر کا جواب تو ہمیں بھی پسند آ گیا۔ اب وہ راز کیا ہے؟ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، علامہ ظفر القادری صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، اے ظفر بھائی، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ رات جلدی نہیں بتانا چاہیے کسی کو، رات چھپا کے رکھنا چاہیے۔ تو اس راز کو ہم بھی 1 سال میں چھپا دیتے ہیں، آئندہ اسی بہانے پیر گنج آ جائیں گے بتانے کے لیے۔ کیا خیال آپ کا اچھا رہے گا نا؟ بتا دیں، چھپا دیں نا، چھپا دیں نا، ابھی بتا دیں۔ ارے اچھا ٹھیک کرتے ہو بھائی، کوئی سال بھر میں مر گیا تو قبر میں سوچے گا کہ راز کا کیا ہوا، اس لیے ابھی یہ بتا دیتا ہوں۔ اور سنی بھائی ذرا فیصلہ کرو، اتنا عمدہ راز اتنی خاموشی میں سنو گے؟ اتنا پیارا راز ایک بار سارا بجا بولو نا سبحان اللہ۔ سنو راز کیا ہے؟ سرکار نے عائشہ رازوں میں ایک راز اللہ نے یہ بتایا، رازوں میں ایک راز اللہ نے یہ بتایا کہ محبوب جو مسلمان سنیوں کو کہتے ہیں مسلمان، جو مسلمان، اور سنو، جو مسلمان کسی مسلمان کا دل نہ توڑے گا، قیامت کا دن آئے گا تو اس مسلمان کو میں بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں گا۔ اب جتنا سبحان اللہ کا ہو سب دل توڑ کے بیٹھے ہو، کوئی ماں کا، کوئی باپ کا، کوئی مولوی کا، کوئی خطیب کا، کوئی امام کا، کوئی محلہ والے بھائی کا۔ سنی کب سے فکر گئے آپ؟ سنی کہیں دلوں کو توڑتا ہے؟ اچھا سنی تو وہ ہوتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دلوں کو توڑا نہ کرو، جوڑا کرو۔ سبحان اللہ۔ سنو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، محبت سے سن لو۔ اے بھیا بیٹھیے، ٹھیک سے سنیے، پھر جلدی ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ وہ تو حاجی احمد حسین صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی نائب شہر نیپال کا حکم ہوا کہ پیر گنج والے کو ٹائم دینا ہے۔ یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ماں اظہار بھی تو اپنے ہی آدمی نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ اب مولانا اظہار کیا سب سنی اپنے ہیں؟ بولو نا، سب سنی اپنے ہیں کہ نہیں؟ آپ سنی ہو بھائی تو ہم چاہتے ہیں کہ سنیوں کا نقصان نہ ہو، سنیوں کا فائدہ ہو جائے۔ فائدہ بتاؤں گا، ابھی تقریر سنتے رہنا۔ سنو بخاری شریف جلد ثانی 12 باب صفحہ 14 باب مکل حتی شبہ حدیث نمبر 1 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 انس قال قال ابو طلحہ لأم سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضعیفا فهل من عندك شيء قالت نعم فأخرجت رأسا من شعير ثم أخذت خمارا فلفت الخبز ثم دست تصبي وارسلني إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذهبت به وجدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد ومعه الله فقمت على باب المسجد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا فانطلقت حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة لأم سليم قد جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالله وليس عندنا من الطعام ما نطعمه فقالت الله ورسوله أعلم۔ ترجمہ کروں گا تو لگے گا پیر گنج میں نہیں ہے، مدینے کی گلیوں میں آ گئے۔ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ آج جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، اور وہ دل خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم خاک در رسول کا سرما رہا ہے۔ دیکھو ایک سے ایک عالم جلوہ فرما ہے، اور ولی حد علامہ ضیاء المصطفیٰ شہزادہ حضور شیر نیپال بھی جلوہ۔ حضور شیر نیپال آنے والے ہیں، کیا نورانی چہرہ ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ میں انہی کا شاگرد ہوں، انہوں نے جو کچھ پلایا ہے انہی کا کرم ہے، انہی کا کرم ہے۔ ایک تو بریلی والا پیر میرا مفتی اعظم، اور ایک میرا استاذ مفتی اعظم نیپال۔ ان دونوں کا ایسا کرم ہے کہ میں نے امریکہ میں تقریر کیا، ہالینڈ میں کیا، جرمن میں کیا، فرانس میں کیا، بیلجیم میں کیا، ساؤتھ امریکہ سورینام میں کیا، دبئی میں کیا، ابو ظہبی میں کیا، اور موریشس میں کیا، افریقہ میں کیا، لسیتھو میں بھی کیا، ہرارے میں بھی کیا، مزکمی میں کیا، کراچی میں کیا، حیدرآباد سندھ میں کیا۔
اور آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش میں بھی گیا، خدا کی قسم جہاں جہاں باہر بھی گیا تقریر کرنے، ہر جلسے میں دیکھا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار آپ بھی تو لگا دو مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت۔ سنیے سنیے سنیے، بیٹھیے بیٹھیے، ماشاء اللہ۔ بھیا اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک تو حضور نے فرمایا انس مانگو تو کیا مانگتے ہو، مانگو تو عرض کیا حضور کیوں کہوں میں، مجھ کو یہ عطا ہو کہ وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ حضور اپنے سے عطا کر دیجئے نا۔ تو حضور نے دعا فرما دی مولا انس کے بچوں میں برکت ہو جائے۔ نبی نے دعا فرما دی تو انس کے گھر میں 80 بچے پیدا ہو گئے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی نا سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آپ لوگ جب انڈیا جائیے گا، انڈیا ریل میں سفر کیجئے گا، ریزرویشن والا ٹکٹ ہے کہ نہیں، تو اس پہ ٹکٹ پہ لکھا رہتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ اور اب وہاں انڈیا کا نیتا کہتا ہے، پہلے کیا کہتا تھا انڈیا کو، ہم دو ہمارے دو، اب نیتا کہتا ہے ہم دو ہمارے چار۔ ہم کہا بھائی دو کاہے بڑھا دیا، پہلے تو دو ہی کرتے اب دو اور کاہے بڑھا دیا؟ بولے اس لیے بڑھا دیا کہ مسلمان 5 10 پیدا کرتا ہے، اگر دو ہی پیدا کرے گا تو ہم تو کم ہو جائیں گے، اس لیے دو بڑھا دیا ہے۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے، جتنا بچہ ہے آنے دینا، روک مت لگا دینا، تم دھیرے دھیرے میرے نبی کے فرمان پہ آتے جا رہے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے بھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو حدیث کا ترجمہ سنو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے کہا، اے بھائی اے سنی بھائی، شوہر کا نام ابو طلحہ ہے، اب بیوی کا نام ام سلیم ہے۔ پورے مجمع میں کسی بھائی کا نام ابو طلحہ ہے؟ نہیں۔ پورے بیرگنج میں نہیں ہے، پورے جنک پور میں میرے علم کے حساب سے شاید ہو تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اچھا کسی بہن کا نام آپ لوگوں کے گھر میں ام سلیم ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ کتنا عالمیہ ہے۔ ایک شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میرے پاس آیا، حضور میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں کہا بہت اچھا بہت اچھا، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں جتنی بیٹیاں رہتی ہیں اس گھر میں اتنے رحمت کے دریا بہتے ہیں۔ کیونکہ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گھر والوں کا چہرہ بدل جائے تو سمجھنا منافقوں کا گھر ہے، اب بیٹی پیدا ہو گھر والا مسکرا دے تو سمجھنا یہ تو ایمان والوں کا گھر ہے۔ مسکرا ہونے کا حضور بات تو ٹھیک ہے، نام نہ رکھانے آئے ہیں۔ بولے وہ نام رکھانے آیا ہے۔ ہم کہا غوث پاک کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ، غوث پاک کی ماں کا نام رہو۔ بولے اور نام؟ بولے محلقہ فاطمہ۔ بولے اور بتائیے؟ کہا مہنور فاطمہ۔ بولے حضور اور بتائیے؟ میں نے کہا کنیز فاطمہ، خلط فاطمہ، سنبل فاطمہ، ام حبیبہ فاطمہ، ہے کہ نہیں، عالیہ فاطمہ، ادیبہ فاطمہ۔ بولے کہا حضور خالی پرانا نام بتا رہا ہے۔ بولے بھئیہ تو ہم پرانا مولوی تو نیا نام کہاں سے آئے گا میرے پاس؟ بولے ہم اپنے سے رکھ لیتے ہیں، پہلی بیٹی اپنے سے رکھ لیتے ہیں۔ بولے رکھو، ہم بھی سنے کیا رکھتا ہے، بتا تو دلے کہ تم کو بھی نام رکھنے آتا ہے۔ بولے ہم اپنی بیٹی کا نام آج سے رکھتے ہیں نیلو فر، تاکہ زندہ رہے تو فر فر کرتی رہے۔ بتائیے تو، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں شد الما جلد ثالث کتاب اللباس میں فرض اور واجب تو نہیں ہے، بٹ سنیوں نبی فرماتے سنیوں تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہونا تو اپنی بیٹی کے نام میں کسی طرح سے میری بیٹی کا نام فاطمہ لگا دو گے نا تو مجھ کو اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار ہے، اور جس میں فاطمہ لگ جاتا ہے مجھے اس بیٹی سے بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہیں لگا دیتے ہو تاکہ نبی کو بیٹیوں سے پیار ہو جائے تو ہماری بیٹیاں بیماریوں سے محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سنو حضرت ابو طلحہ نے کہا بیوی ام سلیم دونوں غریب ہیں، غریب ہے تو کیا ہوا بھیا، صحابی رسول تو ہیں۔ شاعر کہتا ہے تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، طیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا، سلطان کائنات کے روزے کے سائے میں جو بھی فقیر آ گیا سلطان ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ ایک بات حضرت ابو طلحہ اکیلے، ایک بیوی بھی ایک بیٹا تھا، ایک دینہ گھر میں کیا تھے؟ مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 192 باب فضائل ام سلیم حدیث نمبر 1 سطر 4 5 6 7 8۔
اب غور سے سننا، بہت غور سے سننا، نعرہ نہ لگاؤ تو بھی چلے گا، اور اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک سے سن لینا۔ حضرت ابو طلحہ نے ایک روز فجر کی نماز پڑھی، کہا بیوی تم بھی بھوکی ہو، بیٹا بھی بھوکا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، کب تک فاقہ پر فاقہ گزرے گا؟ اجازت ہے میں جاتا ہوں مزدوری کی تلاش میں۔ فجر کی نماز پڑھی گئے مزدوری کی۔ اچھا ایک سوال پھر حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، جتنے سنی بیٹھے ہو ایک بات بتاؤ، آپ لوگ فجر میں کیا کرتے ہیں؟ فجر کے اس وقت بھی نعرہ لگاتے ہیں کیا؟ تو کیا کرتے ہیں بولیے نا؟ فجر کے وقت جو نماز پڑھے گا وہی نا سلام پڑھے گا، 5 آدمی جائے گا، 5 آدمی 10 آدمی نے نماز، بقیہ سنی تو سوتا رہتا ہے، بقیہ سنی سوتا رہتا ہے، نعرہ کتنا لگا رہا ہے، ہر صبح میں سوتا ہے۔ ایک دعا کر دیتا ہوں تاکہ ہر سنی نمازی ہو جائے، بولو نا کر دوں کی نہ کر دوں؟ کر دیں تو ہاتھ اٹھاؤ، دونوں دعا کر دیتا ہوں، اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، آپ آمین کہنا، ہم دعا کریں گے تو آپ آمین کہنا۔ مولا بھائی بہن دونوں کو نمازی بنا دے، دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، دونوں کو سینہ نبی کا مدینہ بنا دے، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا جو بے نمازی اس کو نمازی بنا دے، اور جو نمازی اس میں استقامت عطا فرما دے۔ بھائیوں کو جذبہ علی دے دے، ہماری بہنوں کو جذبہ فاطمی دے دے۔ ابھی بمبئی میں تقریر کر رہا تھا، میرا روڈ ہے، میرا روڈ، ایک پروفیسر صاحب آئے، کہا حضور بہت اچھی تقریر کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا کرم ہے بریلی والے پیر کا، بولو ابھی کیا کہنا ہے؟ بولے سب سمجھ میں آ گیا۔ بولے یہ بات نہیں سمجھنا ہے۔ بولے کہا نہیں سمجھا؟ بولے یہ کیوں کہتے ان کے پیچھے نماز پڑھو، ادھر والوں کے پیچھے نہ پڑھو۔ پروفیسر صاحب یہ تو اچھا ہوا کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے، نہ آپ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ میں گئے پروفیسر کربلا میں، امام حسین کا جن سے مقابلہ تھا، کوئی ٹیکی ٹیکا والا نہیں تھا، سب ٹوپی والا داڑھی والا۔ حسین نے پورا خاندان دے دیا، یزیدیوں کے پیچھے ایک وقت کی نماز نہ پڑھی تو جو سنی ہوتا ہے غلام حسین ہوتا ہے، نمازیں پڑھے گا پر ان کے پیچھے نہ پڑھے گا، پڑھے گا تو سنیوں کے پیچھے پڑھے گا۔ بولو بولو سبحان اللہ دو بولو۔ ذکر صفی کے ہیں جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ نماز کی بات ہے، پوری حدیث کی تشریح ترجمہ میں ٹائم لگے گا، ماشاءاللہ ٹائم لگے گا۔ کیا کیجئے گا؟ ٹائم دینا ہوگا، سب لوگ فائدہ ہوگا، کیوں نہیں دیئے گا ٹائم؟ دیکھو ایک نماز، پہلے اعلیٰ حضرت کی ایک نماز، پھر پوری حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ایک وقت ٹرین سے جا رہا تھا، آج تو میں اپنی گاڑی سے آیا ہوں۔ کیسے آیا جانتے ہیں؟ گوپال گنج سے سیدھے یہاں آتے ہیں، اور گوپال گنج سے گئے دربھنگا، اور دربھنگا سے گئے جنک پور، اور جنک پور سے آئے تو علم بات، کیوں؟ حاجی احمد حسین صاحب نے کہا جنک پور ہوتے ہوئے جائیے نا، حضور کی طبیعت ذرا علیل ہے۔ میں کہا الحمدللہ، صدبار الحمدللہ، حضرت کی زیارت بھی ہو جائے گی، دعا بھی لے لیں گے، پھر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آج پیر گنج میں خوب برسن رہا، بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آ گئے آپ کے رحمت بن کے آ گئے، بدعقیدوں کے لیے قہر بن کے آ گئے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آدما ہم جگر آزمائے، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ایک بار میں جا رہا تھا ٹرین سے مائزار صاحب، ٹرین سے، جس بوگی میں میں تھا نا اسی بوگی میں 2-4 ٹوپی والے ادھر والے تھے، ادھر والے بہت اچھے لوگ، آپ لوگ اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو جس بوگی میں ٹرین ایک پلیٹ فارم پہ رکی تو سارے کے سارے اتر گئے۔ سفر میں جتنے لوگ وہ ہوتے ہیں، ایک امیر ہوتا ہے، سب غریب ہوتا ہے۔ پلیٹ فارم پہ امیر نے کہا اللہ اکبر، سارے غریب پیچھے اللہ۔ جیسے سجدہ میں گیا تو میں دیکھا کیا کرتا ہے، سجدہ میں گیا کہ ایک بار بھی سبحان ربی الاعلی نہ کہا ہوگا کہ ٹرین کی بج گئی سیٹی۔ میں دیکھا اب کیا کرتا ہے، سجدہ کیا کرے گا؟ سب مسلح اٹھایا، ایک ایک کر کے ڈبہ میں گھس گیا۔ ایک سنی پہنچا ڈبہ میں، بھائی نماز پڑھتے ہو کہ مذاق کرتے ہو؟ ٹرین پر دھیان ہے، اللہ پہ دھیان نہیں ہے؟ کاہے نیت توڑ دی؟ یہ ٹرین ابھی چلے گی، یہ تو آدھا گھنٹہ رکنے والی ہے۔ یہ اس ٹرین کی سیٹی تھی جو نیت توڑ دی، وہ تو مال گاڑی سیٹی دیتے آ رہی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت کی نماز دیکھو، اعلیٰ حضرت کی، ارے اعلیٰ حضرت، بول دو اس کو محبت، اس کو محبت، مسلک اعلیٰ حضرت۔
اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں بھیا اجمیر شریف. بیٹھ جا بیٹا, ادھر دیکھو نا یار, پیچھے کا دیکھتا ہے, ادھر دیکھ, ادھر بیٹھ رہا. بچہ ہے نا, بچہ ہے, بچوں کی خطائیں معاف ہے. مگر اب اتنا نفس شرارت کرو کہ دعا کر دوں تو 21 سال میں جوان ہو جائے گا. ہاں میری دعا میں بہت اثر ہے نا. آرام سے بیٹھو, آرام سے بیٹھو بھیا. آپ کو نہیں پتا ہے تو اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں اجمیر شریف. آپ لوگ گئے ہو اجمیر شریف؟ کوئی نہ گیا؟ سو ارے قسمت والے ہو. کچھ بدھو کہتا اجمیر نہ جانا تو اس بدھوا سے کہہ دینا تو دیکھتا نہیں ہے پورا نیپال پورا انڈیا مل کے دینا چاہے تو نیپال انڈیا دونوں مل کے اتنا نہیں دے سکتا ہے جتنا تنہا قبر میں رہ کر اجمیر کا غریب نواز دے رہا ہے. خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں. وہ اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. بدھوا کو نہیں معلوم ہے کہ زندہ کم دیتا ہے قبر والا زیادہ دیتا ہے. بولو قبر والا. حدیث شریف ہے, میں نہیں کہتا ہوں نا, حدیث شریف ہے قبر والا زیادہ. ابھی مدھونی کی بات ہے, 10 سال پہلے کی بات ہے, کم و بیش لگا دو. ایک مل گیا ہم کو مدھونی میں, ادھر والا تھا. بولے رے تو یہاں, اے حضور چپ رہیے. بولے چپ تو رہوں گا مگر تو یہاں کیسے آ گیا یہ تو بتا. بولے 10 سال ہو گئے شادی کو, بچہ نہ بچی. لوگوں نے کہا جاؤ اجمیر خواجہ چاہیں گے تو ہو جائے گا. حضور کسی سے نہ کہیے گا. ٹھیک. 2 سال کے بعد پھر مدھونی میں مل گیا. بولے کہا باجی, بولے ہے حضور ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. بولے اب تو سنی ہو گیا ہوگا. بولے ابھی پورے نہیں ہوئے, آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. اللہ ابھی وہ نہیں ہوا, پتہ کب ہوگا. تو اعلیٰ حضرت جا رہے اجمیر شریف ٹرین سے. آج بھی جے پور کے آگے ایک اسٹیشن ہے پلہرا. ڈرائیور انگریز کو رہا تھا, ٹرین گئی. اعلیٰ حضرت مریدو سب اترو, جماعت سے نماز پڑھو. خبردار کوئی ٹرین پر دھیان مت دینا کیونکہ احمد رضا جب نیت باندھ لے گا تو جب تک میری نماز ختم ہوگی نہیں ٹرین چلے گی نہیں. نیت باندھی, اللہ اکبر, سب پیچھے اللہ اکبر. ٹرین کی بج گئی سیٹی. ڈرائیور پریشان, یا لائٹ چلتی کہے نہیں, انجن ٹھیک, پارٹ پھوٹ جاتی. اس کو کیا پتا ہے کہ ایک ولی نے بول دیا ہے تو ٹرین چلے گی نہیں. اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھی, ٹرین میں قدم رکھا, چلنا شروع. ڈرائیور کی دل کی دنیا بدلنے لگی. اعلیٰ حضرت شاہجہانی مسجد میں اجمیر شریف تقریر فرما رہے ہیں. ڈرائیور پہنچ گیا بیوی کو لے کر, حضور ٹھہریے, میں وہی ڈرائیور ہوں فلاں اسٹیشن پر. جب تک آپ نے نماز پڑھی نہیں ٹرین چلی نہیں, اسی وقت سے ہماری دل کی دنیا بدل رہی ہے. حضور تقریر بعد میں کیجئے گا, پہلے ہم دونوں میاں بیوی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے. کیوں بنا دو؟ حضور پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے. کیوں کہ جب بریلی والا احمد رضا ایسا ہے تو مدینہ والا مصطفیٰ کیسا ہوگا. پڑھ لیا, پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار اور پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو دیکھو توجہ سے سنو بھیا. ابھی پنے 2 ہو گیا جی, پنے 2. ابھی 15 منٹ باقی ہے, ابھی تو 15 منٹ باقی ہے. پہلے حدیث کا ترجمہ سن لو, پوری حدیث کا ترجمہ سنو, بتا جائے گا. حضرت ابو طلحہ نے نماز پڑھی, کہا بیوی جاتا مزدوری کی تلاش میں. ادھر پر شوہر گیا, تھوڑی دور گیا ہوگا. حدیث شریف میں مات ابن ابی طلحہ ام سلیم کے بطن سے اکلوتا بیٹا گھر میں مر گیا. آج بہن سے پوچھو تمہارا اکلوتا بیٹا مرے تو تم کیا کرو گی. مرواح ام سلیم بیٹے کے لاش کو, میت کو گھر کے کونے میں رکھ کے کہتی ہے لا تحدثوا ابا طلحہ حتی اکون انا احدثہ. اے اگل بگل والو, میرا شوہر آئے گا نا
نہ کہنا بیٹا مر گیا ہے، بڑا نازک دل ہے شوہر کا، سنے گا تو نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا گزرے گا، جب تک کہ میں نہ کہوں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، حتی قربت علیہ شان، صبح میں جو مسافر گیا تھا رات میں اس وقت آتا ہے جب روٹی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، آج کی بہن ہوتی بیٹا مر گیا ہے، پتہ چلتا شوہر آ رہا ہے تو سلام کیسا دعا کیسی چلانا شروع کر دیتی، مروہ ام سلیم مسکراتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم، شوہر نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بی بی نے دیکھا جناب کے چہرے پہ گرد و غبار ہے، بال اٹا ہے، لباس سے پتہ چلتا ہے مزدوری نہیں ملی ہے، تو نہ پوچھا کہ مزدوری ملی کہ نہیں ملی، کئی وضو کا پانی لائی، شوہر وضو کر لو، نماز عشاء ادا کر لو، میں آپ کے لیے روٹیاں تیار کر رہی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نماز سے فارغ ہوئے، دسترخوان پہ روٹیاں بھی خوب کھائے، کھانے کے بعد بھیا سونے چلے گئے، قسم سے دیکھو بیوی کیسی ہے، تصنعت العصر ما کان تصنع قبل صالح، آج کی رات اس کی بیوی نے اتنا سنگار کر لیا کہ سور کر شوہر کے بستر پر سونے چلی گئی، شوہر نے بیوی کا چہرہ دیکھا، دل آ گیا، شوق کو پورا کر لیا، بیوی نے دیکھا یہ ہر طرح آسودہ ہو گیا، تو اب پوچھتی ہے شوہر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہا پوچھو نا، کہا اگر کوئی امانتیں کل ہو کر مانگے تو کیا کرو گے، کہا نبی کا حکم ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے گا میں تو ان کے نام مرنے سے پہلے جنت کا مکان لکھ دوں گا۔ تو بیوی نے کہا شوہر یہ پورا جسم آپ کا خدا کی امانت نہیں ہے، کہا ہاں، کہا آپ کی بیوی، کہا تو بھی، کہا آپ کا بیٹا، کہا وہ بھی، کہا شوہر اگر خدا اپنی امانت لے لے تب کیا کرو گے، شوہر نے کہا بیوی کیوں ایسی بات کرتی ہے، دی ہوئی جان اسی کے جب چاہے لے لے، صابر اور شاکر بنوں گا، اتنا کہنا تھا رات کے اندھیرے میں، اب بیوی رونے لگی، شوہر صبر کرو، صبح میں گئے، ایک لوتا بیٹا مر گیا ہے، گھر میں میت پڑی ہوئی ہے، اتنا کہنا تھا ابو طلحہ بیٹھ کر رونے لگے، بیوی کیا کیا تو نے، بیٹا مر گیا، روٹی بھی کھلا دی، شوق کو بھی پورا کرا دیا، میاں بیوی رو رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، صبح ہوتی ہے، دونوں کی ملاقات مدینے کے سرکار سے ہو جاتی ہے، سرکار ابو طلحہ نے گھبرا، آج جو کچھ تمہاری بیوی نے کیا میں سب تو دیکھ رہا تھا، اس لیے تمہاری بیوی سے میں بھی راضی ہو گیا ہوں، اب تمہاری بیوی سے میرا خدا بھی راضی ہو گیا ہے، ذرا آگے تو سنو، آگے تو سنو، کہاں ہے وہ بدوا ٹوپی والا جو کہتا نبی غیب نہیں جانتے ہیں، بے غیرت، سنو حدیث کا ترجمہ اور نبی کا غیب دیکھو، سرکار فرماتے ابو طلحہ بیٹا مر گیا کب ہوگا، ایک خوشخبری دیتا ہوں، رات کو تم بیوی سے ملے ہو تو اسی وقت ملتے ہی اللہ نے دوسرا بیٹا بیوی کے راہ میں عطا کر دیا ہے، بولو 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 بولو، یہ نبی کا غیب ہوا کہ نہیں ہوا، دیکھو سرکار ابو طلحہ کا بیٹا مر گیا، مر بیوی بھی صبر کر رہی ہے، شوہر بھی صبر کر رہا ہے، ایک سوال آپ سے، پھر حدیث کا ترجمہ، ٹائم لگے گا ذرا، ٹائم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے بعد، ٹائم ہے تو محبت سے بولیے نا سبحان اللہ، ایک سوال پھر حدیث کا ترجمہ، آپ لوگ مرو گے کہ نہیں مرو گے، آپ لوگ سب نے بولا، سوچتا جلسہ میں کہہ دیا دعا قبول ہو گئی تو جاتے جاتے مر جائے، سنی بھائی مسئلہ نہیں معلوم ہے آپ کو، اپنے اماموں سے نہ سنا آپ نے تو ہم سے سن لو، سنی جو ہوتا ہے نا گناہگار ہو کی نیک، سنی جو ہوتا ہے نا سنی مرتا ہے تو اس کا اور بھاؤ بڑھ جاتا ہے، مرتا ہے تو اس کا بھاؤ سمجھے نا، درجہ رتبہ، مرتا ہے تو درجہ اور بڑھ جاتا ہے، کیسے، زندہ تھے حضور کی زیارت نہ ہوئی، امر کے جیسے قبر میں گئے تو حضور کی زیارت ہو گئی، جیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا، تو ایک بار تو بولو نا سبحان اللہ، آخر میں تو حضور مفتی اعظم نیپال ہم سب کے آقا دعا کریں گے، بیچ میں 2 سیکنڈ کی ایک دعا ہم بھی کر دیں بھائی، تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے، آمین کہو گے، ہاتھ اٹھاؤ نہ دعا کر دیتے، مولا سنیوں کو بھائی بہن کو ہم کو ان کو موت دینا تو جمعہ کے دن دینا، آمین کہیے نا، جمعہ کی رات میں مرے، آمین نہیں کہتا، جمعہ کی رات میں مرے یا جمعہ کے دن مرے، نیچے کیجئے ہاتھ، یہ دعا میں نے کیوں کی، اس لیے کی ہے کہ کوئی سنی جمعہ کو مرا، دیکھو نمازی ہو کی بے نمازی، حاجی ہو کی نہ ہو، عالم ہو کی نہ ہو، نیک ہو کی گناہگار، مطلب اس سے نہیں ہے اس سنی کی کوئی ادا
مولا کو پسند آ گئی. اب وہ سنی مر گیا جمعہ کو, تو نبی فرماتے جو سنی جمعہ کو مرے گا قیامت تک اس کے قبر میں نہ عذاب ہوگا نہ سوال ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سستے چھوٹوں کے سستے. ایک سنی کھڑا ہو گیا ابھی بنگال میں, کہا حضور سنی مر گیا تو قیامت تک کی چھٹی. ہم کہا جی ہاں. اب بولے جمعہ کو کوئی ادھر والا مرا تب کا ہوگا. یہ بھی ایک سے ایک سوال یہ بیٹھا رہتا, ادھر والا مرا تو کیا ہوگا. اس کا جواب 1 سال کے بعد ہوگا. نہیں سب جواب آجے ہوگا. کیا خیال ہے 1 سال کے بعد نا آجے آجے آجے. تو ابھی نہیں 2:10 منٹ 2:10 ہوگا. اشارہ کر دینا, ایسا جواب دوں گا کہ چلتے رہو گے تو آپس میں دل میں مسکراتے رہو. سبحان اللہ. واپس سے بول دو سبحان اللہ. 10 منٹ پہ ظفر بھائی ایک بات سنیے. اچھا کوئی بات نہیں ہے, ہم تو انڈین آدمی, ہمارے نیپال میں ہے نا, تو نیپال ہی کا ٹائم نہ لینا پڑے لگی نہیں. یہاں بھارو ٹائم چلتا ہے تو بھاروے ٹائم لگا دیں. دیکھا ایک پیر صاحب تھے ہمارے سچے پیر تھے. آج کل تو اتنے پیر پیدا ہو گئے کہ مرید کم ہو گئے. پیر کیسا ہو مفتی اعظم جیسا ہو, پیر کیسا ہو محدث اعظم جیسا ہو, اور آج کل کا اس علاقے کا پیر کیسا ہو, حضور مفتی اعظم نیپال جیسا ہو. بولو نا سبحان اللہ. تو دیکھیے ظفر بھائی مولانا صاحب قبلہ حضرت القادری ایک پیر سے مر گیا منگل کا دن. جنازہ جا رہا تھا, بڑھیا ایک راستہ میں. بولے کون مر گیا جی؟ بولے پیر صاحب مر گئے ہیں ماں. تو بڑھیا نے کہا وہ ہم یہاں دنیا میں تھے پیر مر گئے منگل کے. اتنے بڑے پیر تھے تو جمعہ کو کہے نہ مرے. اتنا کہنا تھا اللہ کے جلالی ولی کا جو جنازہ جا رہا تھا, اٹھ کر تابوت پہ بیٹھ گئے. کہا لے بڑھیا تو جمعہ کو ہی مروں گا میں. واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ سنیوں اگر غیرت ہے تو فیصلہ کرو کہ جب نبی کا غلام زندہ ہے تو کیا ہمارا نبی زندہ نہیں ہے؟ بولو ہمارا نبی زندہ. بولو محبت سے ہمارا نبی. اور ادھر والا بدھوا کیا بولتا ہے نبی مردہ ہے, تمہارا نبی مردہ ہوگا. ہمارا نبی جیسے کل زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو گہے رستے میں جا بگا کرنے والے. زندہ بولو نبی ماشاءاللہ. تو جب زندہ ہے تو 11 مئی کو ہم جا رہے ہیں مدینہ شریف, ظفر بھی پہ جائیں گے. تو حضور کو آپ لوگوں کا سلام کہہ دوں گا. آپ لوگوں سب بولو گے تب نہ کہوں گا, کہہ دوں گا. اٹھاؤ ہاتھ, کس کا سلام کہوں گا. اٹھاؤ ماشاءاللہ. بولو سبحان اللہ. کیجئے یاد. میں ظفر بھائی ہم بھول جائیں گے تو آپ یاد کر دینا. ہاں ہو سکتا ہے. بھائی صاحب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. ہم علامہ کا نام جانتے ہیں, خطیب کا نام جانتے ہیں, ان کا جانتے ہیں, حاجی صاحب کا جانتے ہیں. آپ لوگوں کا نہیں جانتے تو کیسے کہیں گے سلام؟ نہیں ہم کہیں گے حضور ہم گئے تھے نیپال, اور نیپال بھی ایک جگہ ہے پیر, اور اس میں ہو رہا تھا جلسہ. اتنا نہیں کہنا پڑے گا حضور کو. نہیں دیکھو نیپال کا نقشہ لائیے. ایک آدمی پورا نیپال نہیں گیا, نقشہ دیکھیں گا حضور دیکھائیے بتاتے ہیں یہاں پہ کاٹھمنڈو ہے, یہاں پر ہٹھوڑا ہے, یہاں پر ویراٹ نگر ہے, بولے یہاں پر نیپال کا ہے. بولے ہر جگہ تو گیا ہے جی. بولے گئے کہیں نہیں ہے, نقشہ بتا رہا ہے. تو میں نے کہا تو کو کیا نہیں بتا دیتا ہے کہ تو نقشہ دیکھ کر پورا نیپال بتا رہا ہے. ہمارا نبی کائنات و زمین کا نقشہ جانتا ہے, ہمارے نبی ساری کائنات کو جانتا ہے. سبحان اللہ. اتنا کہنا پڑے گا. میں کہوں گا حضور جلسہ میں گئے تھے نیپال, وہاں کے لوگوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. تو جب کہ آپ سلام پیش کیا تو حضور نے نہیں کہا میری طرف سے جتنے پیر گنج میں جلسہ سے سب کو جواب. نہیں ہم نے نہ کہا حضور سلام کیا سب نے. تو حضور نے الگ الگ آپ کا نام الگ الگ لے کر مدینہ سے سب کا جواب عطا کیا ہے, کیونکہ نبی سب کا نام جانتے ہیں. تو ایک بار ذرا جی لگا کر کہہ دو نا یا رسول اللہ. اب سنو پوری حدیث کا ترجمہ. حضرت ابو طلحہ نے کہا بیوی ام سلیم, آج میں حضور کی تقریر سن رہا تھا,
بڑی دھیمی دھیمی ہلکی ہلکی آواز تھی. میں نے سوچا شاید میرے نبی بھوکے ہیں, کچھ ہے. عرض کرتے تھوڑا سا ہے. فرماتے گودھو نا, روٹیاں بناتی ہے 2-4 بنی, اوڑھنی میں بندھا, اوڑھنی. اے آپ لوگ اوڑھنی دوپٹہ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ 50% شوہر بگڑا ہوا ہے. غور سے سن لو میرے بھائی, اگر کوئی شوہر بازار گیا اور ایسا دوپٹہ خرید کر لا کے اپنی بیوی کو دیا کہ بیوی نے سر پہ رکھا تو پورے سر کا بال نظر آ رہا ہے, تو بیوی کی دھلائی تو ہوگی, اس سے پہلے شوہر کی دھلائی ہوگی. کیونکہ ایسا دوپٹہ جو سر پہ ہماری بہن رکھے, اب بال نظر آئے تو اس دوپٹے سے نماز نہیں ہوتی ہے. اور دوپٹہ سر پہ رکھ کے طواف کرے تو طواف نہیں ہوتا ہے. تو ایسا دوپٹہ سے کیا فائدہ؟ دوپٹہ ایسا رکھو ہماری بہنیں کہ اگر رکھو تو سر کا بال چھپ جائے, تاکہ نماز پڑھو تو نماز ہو جائے, اور طواف کرو تو طواف ہو جائے. ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم نے دوپٹے میں روٹیاں کھا دی. انس لے جانا, نبی بھوکے ہیں. فرماتے فذهبت بی, میں روٹیاں لے کر گیا تو مسجد نبی کے گیٹ پر یہ سوچ کر کھڑا ہو گیا, مولا روٹیاں تو 2-4 ہیں, صحابہ تو بے شمار ہیں, اتنی روٹیوں سے کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں انس تجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے. ہاں میرے آقا. فرمایا جا 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 جا, کہہ دینا ابو طلحہ کو سب لے کر انہی کے گھر آ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گئے, پورا واقعہ سنا دیا. ابو طلحہ گئے, بیوی غضب ہو گیا. قد جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنار, نبی سب کو لا رہے ہیں, کیا کھلائے گی بیوی, کیا کھلائے گی سب کو؟ تو بیوی نے مسکرا دیا. شوہر گھبراؤ نہیں, مقدر پہ ناز کرو. یہ نہ دیکھو کہ آنے والے کتنے ہیں, بلکہ یہ دیکھو کہ لانے والے کون ہیں. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. آنے دیئے نا شوہر, آنے دیئے نا. آئے سب باہر, حضور اندر, بچھا دو دسترخوان, روٹیاں حاضر کر دو. روٹیاں حاضر ہو گئی. نبی فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, عیدن لعشر, 10 کو لاؤ بلا کر 10 آئے. فَقَلُوا حَتَّى شَبَهُ, پیٹ بھر کے کھا لے, کہا جاؤ دوسرے 10 کو بھیجو. 10 کر کے 80 رجلا, نبی نے 80 کو کھلائے. کتنے کو کھلائے بھائی؟ جتنی روٹیاں تھی 2-4 ابھی بھی دسترخوان پہ باقی ہیں. اب مسئلہ حل ہو گیا نا, کہ جو نبی کو مجبور کہتا ہے اس ظالم سے کہہ دینا رے بدماش, نبی تو ہمارا ایسا پاور والا ہے کہ 80 کی بات کیا کرتا ہے تو, اگر ہمارے نبی چاہ لیتے تو یہی 2-4 روٹیاں پوری کائنات کو کھلا دیتے, مگر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ گھٹتا. استاد زمن فرماتے ہیں حسن سرکار طیبہ کا عجب دربار عالی ہے, در دولت پہ میلہ لگا ہے, اہل حاجت کا فقیروں پہ نواؤ, اپنی جھولیاں بھر لو کہ 12 بڑھ رہا ہے, فیض سرکار عالی ہے. دونوں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں, مگر آپ کو سبق یاد ہے کہ بھلا گئے اللہ جانے. ایک بار پھر میں کہہ دیتا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے. السلام علیکم. نہیں کچھ سکھانا پڑے گا اس کو, اور ایک حدیث سن لو پھر سکھاتا ہوں. مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 281, باب شق النساء, فصل ثالث, حدیث نمبر 3, صدر 11, 12, 13, 14. کیا حدیث ہے؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شهرا من نساء فطاهن في مشربة 29 ليلة, فقالوا آليت شهرا يا رسول الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 ليلة. کیا حدیث ہے, کیا حدیث ہے. سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ نہ بولیے گا. حضرت ترجمہ کرنے سے پہلے ایک سوال پوچھیں کہ نہ پوچھیں؟ اگر ناراض ہو گئے تب کا ہوگا, نہیں ہو جائے گا نا, تو ان سے پوچھتے ہیں جس کی شادی ہو گئی ہے. جب سے آپ کی شادی ہوئی بیوی سے کبھی جھگڑا ہوا آپ کو؟ ارے کوئی نہ بولتا ہے. ہوا ہے, ٹھیک ہے. لگتا ہے کہ آپ کی وائف تقریر سننے نہیں آئی ہوگی یہاں. کچھ لوگ اس لیے چپ ہے کہ وہ سن لے گی تو اور جھگڑا نہ ہو. ارے بھیا جو کہے گا حضور ہمارا تو نہیں ہوا ہے, تو سمجھنا نیپال کا سب سے بڑا جھوٹا یہی ہو سکتا ہے. بخاری شریف میں ہے نبی کو بیویوں سے ایک بار اختلاف ہو گیا. بخاری شریف میں ہے حضرت علی کو فاطمہ سے ہو گیا. علی کو ہو سکتا ہے تو غلام نبی کو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟
جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ پہلے سنو. ایک بار حضور کو سارے بیویوں سے ہو گیا آپس میں اختلاف. کاہے ہوا جانتے ہیں؟ بیویوں سے کیوں اختلاف جانتے ہیں؟ سارے بیویوں نے ایک روز سر جوڑ کے کہا بیک زبان. 10 بیویاں، اس میں حضرت عائشہ بھی ہے، حضرت زینب بھی ہے، حفصہ بھی ہے، صفیہ بھی ہے. سبوں نے کہا ام حبیبہ بھی ہے. سبوں نے کہا حضور ذرا خرچہ بڑھا دیجئے نا، خرچہ کم ملتا. نبی ہو گئے ناراض کہ تم لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کیوں پسند کرنے لگے. قسم سے میرا نبی چاہ لیتا، اشارہ فرما دیتا تو روزانہ جبریل جنت سے بیویوں کے لیے دسترخوان لاتا. اور نبی ناراض ہوئے تو سنو نبی نے قسم کھا لی میں 1 مہینہ کسی بیوی سے نہ بولوں گا. اگر کوئی شوہر بیوی سے 1 ہفتہ نہ بولے تو ہماری بہن روئے گی کہ نہیں روئے گی؟ بولو نا. یہاں نبی روٹ گئے تو بیویاں روئیں گی کہ نہیں روئیں گی؟ بخاری شریف جلد ثانی 12 صفحہ 918 17 17 18 تو دیکھو. حضرت عمر گئے ایک دن چپ کے عرض کرتے یا رسول السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام. آج مہینہ کی 15 تاریخ ہے، قسم کھائے 15 دن ہوئے. حضرت عمر نے کہا طلقت النساء یا رسول اللہ. حضور آپ نے بیویوں کو طلاق دے دیا ہے. ڈرتے کہا حضور آپ نے بیویوں کو طلاق دے دیا ہے. نبی اللہ نہیں تو کس نے کہا ہے؟ تو حضرت عمر نے تعجب میں کہا، تعجب میں بخاری شریف میں زور سے کہا اللہ اکبر. آپ بھی بولو نا اللہ اکبر، زور سے بولو نا اللہ اکبر. کہ نبی نے تو طلاق نہیں دی ہے. کیسے لوگ کہتے ہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت عمر نے پھر چپکے سے کہا حضور طلاق نہیں دیا تو بیوی سے گفتگو کہے نہ فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے کہا عمر تم کو نہیں معلوم آج مہینہ کی 15 تاریخ ہے. اب میں نے 1 مہینے کی قسم کھائی ہے، آج بولوں گا قسم ٹوٹے گی. 1 ماہ ہو جانے دو، سارے بیویوں کو جا کر میں سلام کر لوں گا. آج چاند کی 29 تاریخ آپ غور سے سنو. 29 تاریخ ہے، سرکار نے مغرب کی نماز پڑھی. گئے حجرہ عائشہ میں، عائشہ السلام علیکم. عائشہ نے کہا وعلیکم السلام. یا رسول اللہ قسم ٹوٹ گئی، کفارہ ادا کیجئے. سرکار میں کیوں عائشہ؟ علیہ شارن بھلا گئے حضور آپ نے 1 مہینے کی نہ قسم کھائی تھی، 1 دن پہلے سلام کرنے آ گئے. کل نہ تھا 29 تاریخ ہے. نبی نے مسکرا دیا کہ عائشہ تم کو نہیں معلوم ہے کبھی کبھی 29 کو بھی تو چاند ہو جاتا ہے. چاند ہو گیا، نبی سلام کرنے آ گیا ہے. بیویوں کو سلام کرنا نبی کی سنت ہے، بیٹیوں کو سلام کرنا نبی کی سنت ہے، بچوں کو سلام کرنا نبی کی سنت ہے. ایک بار پھر میں کہتا ہوں السلام علیکم. ابھی نہ سمجھے سمجھانا ہوگا. کہیے اجا بھی کریے نا تب نہ کریے نا. دیکھیں گاؤں میں گئے، شہر میں بھی تو ایسی ہی ہے بھائی. گاؤں اور شہر کیا، ایک شہر میں گئے نیپال ہی کے، اب تقریر کرنے گئے تو 5 بچے کا باپ آگے بیٹھ کے بڑا رو رہا تھا. ہم کہا باپ کہہ روتے ہو؟ کوئی نہیں روتا، تم ہی کہہ روتے ہو. بولے حضور بڑی غلطی ہوئی ہے. بولے کیا ہوئی؟ بولے آپ نے کہا نبی نے بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے، ہم اتنے بڑے بیوقوف ہیں 5 سال ہو گئے 1 بار بیوی کو نہ سلام کیا. آج سے حضور ہم بھی کریں گے سلام. بولے کرنا. رات میں 3 بجے سلام دعا ہونے کے بعد جلسہ ختم ہوا، گھر گئے. بیوی السلام علیکم. تو بیوی نے سوچا یا اللہ 5 بچے کی تو ماں ہو گئی، آج تک کوئی سلام نہیں کیا تھا. رات میں پہلی بار 3 بجے کدھر سے سلام آ گیا. تو بیوی نے سوچتے کہا دیکھیے ایسا مذاق نہ کیجئے، اچھا نہ لگتا ہے. کیوں کیا؟ کیوں کہا کہ آپ نے سلام نہیں کیا تھا نا. اب سلام کرنا، بولو انشاءاللہ. بولیے نا انشاءاللہ. ارے سلام کرو گے تب نہ برکتوں کا نزول ہوگا، سلام کرو گے تب نہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا، سلام کرو گے تب نہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے. ایک بار اور میں کہتا ہوں السلام علیکم. نیپالی بھائی، سنی بھائی، اب تک جواب تم آدھا دے رہے ہو. ایک حدیث سناتا ہوں پورا جواب کیسے ہوتا ہے. اتنا سلام اس میں کر رہا ہوں کب پورا جواب ملے گا. سنو بخاری شریف جلد ثانی 18 کتاب الاستئذان حدیث نمبر 1 17 25 26 27. سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث. لما خلقہ اللہ تعالی آدم طولو 60 ذراع. اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو 60 ہاتھ لمبا پیدا کیا. کتنے لمبے؟ 7 نہیں، 6 پہ 0.
تھا اگر کوئی 30 ہاتھ کا آدمی پیرگنج میں کل آ جائے تو کیا ہوگا؟ پورا پیرگنج ہم کو چھوڑ کے سب سرے چلا جائے گا. پر قیامت میں کیا ہوگا؟ تو سنیو سنو نبی کیا فرماتے ہیں، اے آدم کے بچوں، باپ 60 ہاتھ کا ہے، قیامت آئے گی تو اللہ ان کی اولاد تم کو بھی قیامت میں اللہ 60 ہاتھ کا بنا دے گا. اب تو بولو محبت سے سبحان اللہ. ایک دن وہی تقریر کر رہا تھا، آج کا نقیب جو ہل چلانے والا تو نہیں آیا، اسٹیج پر بولا، چھوٹا سا نا، بولا حضور ہم کتنے بڑے ہو جائیں گے؟ ہم اللہ گھبراتا بھی 60 آتا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنو، اللہ میں آدم اٹھو اٹھو اٹھو، جاؤ تو فرشتوں کو سلام کرو دو، جاؤ تو اذا فسلم علی نفر من الملائکۃ من جلوس، فرشتے بیٹھے ان کو کھڑے ہو کر سلام کر دو. دیکھو تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں. جو فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیں گے وہی جواب تمہارا بھی ہوگا، اور وہی جواب تمہاری اولادوں کا قیامت تک کے لیے ہوگا. تو حضرت آدم کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، فزادوہ رحمت اللہ، یعنی فرشتوں نے جواب میں رحمت اللہ بڑھایا، مسئلہ حل ہو گیا. کوئی السلام علیکم کہے تو آپ تو وعلیکم السلام رحمت اللہ کہنا ہے، اور کوئی السلام علیکم رحمت اللہ کہے تو آپ برکاتہ بڑھانا. نہ بڑھاؤ گے گناہ نہ ہوا، مگر قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ جواب بڑھا کے دیا کرو، جواب بڑھا کے دیا کرو. اگر سمجھ گئے تو آپ پورا جواب دینا اس بار السلام علیکم. ماشاءاللہ دیکھو مکمل جواب ہوا. اب حدیث سنانے جا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سن لینا. سبحان اللہ. الصلاۃ ہو تو بتا دینا، ورنہ ادھر والا 1 سال کے لیے رہ جائے گا، اس لیے بتا دینا. سنو بخاری شریف جلد اول پارہ 7 صفحہ 259 باب التجامع فی رمضان، حدیث نمبر 117 21 22 24. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال هلكت یا رسول اللہ، قال ما هلك، قال قد وقعت على امرأتي في رمضان، قال فهل تجد ما تطهر؟ قال لا، قال فلن تصوم شهرين متتابعين، قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فاتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بأرض فيه تمر، قال فتصدق بهذا، قال اذكر منا وما بين اهل بيت اهوج منا. فضحك النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتى بطت ثيابه، قال اذا فاطمہ کیا پیاری حدیث ہے. غوث پاک کا ایک واقعہ یاد آ گیا. سناتے جی غوث پاک کا واقعہ. غوث پاک کا سنیے گا. میں بغداد شریف گیا ہوں 7 بار. غوث پاک کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھی، امام اعظم کی قبر شریف پہ فاتحہ پڑھی ہے. سبحان اللہ. بولیے نا سبحان اللہ. میں ملک شام فلسطین بھی گیا ہوں، مولا کے کرم سے حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ فاتحہ پڑھی ہے میں نے، حضرت بلال حبشی کے مزار پہ فاتحہ پڑھی ہے میں نے، عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی یہ بھی مؤذن تھے، میں نے ملک شام میں ان کے مزار پہ بھی جا کے فاتحہ پڑھی ہے. واپس سے بول دو نا سبحان اللہ. کتنا اچھا لگ رہا ہے. مسلک کی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، یہ نعرہ لگاتے ہو. اب مسلک پر قائم رہنا ہے تو مفتی اعظم نیپال پہ قربان جاؤ نا، فتاوی برکات آپ کے سامنے حاضر کر دیا ہے. یہ ہر مسلک کی اعلیٰ حضرت 70 مسلک کی اعلیٰ فتاوی برکات مجالس کا ہدیہ علامہ نے کتنا رکھا؟ 100 نیپالی بس. اور تو آج ایک بھی کتاب نہیں بچے گی انشاءاللہ. بولیے نا انشاءاللہ. سب لے لینا 100 روپیہ. نہیں پڑھنے آتے تو بھی لے لینا. کیوں لینا؟ کہ اگر آپ کو نہ پڑھنے آتا ہے تو لے کر کے کوئی مولوی کو دے دو بھائی، امام کو دے دو بھائی، غریب خطیب کو دے دو بھائی، تاکہ وہ پڑھے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. بچے گی نہیں بچے گی یار. اگر بچ گئی تو ہم کو افسوس ہوگا، پھر 4-5 سال تک سوچیں گے کہ پیرگنج جائے کہ نہ جائے. اتنے چھوٹے دل کے لوگ کیوں یہاں رہتے ہیں، بڑے دل والے کیوں نہیں رہتے ہیں. کہ فتاوی برکات یہ تو ایک آدمی خرید کے وقت کر سکتا ہے بھائی. سبحان اللہ. واپس سے بول دو سبحان اللہ رحمت. سنو غوث پاک کا ایک واقعہ. غوث پاک کی عمر ہے 6 سال. حضرت
ایک کتاب ہم لے کے دیتے ہیں. یہ 100 روپیہ ہے نا، لے لیجیے. علامہ ایک کتاب دیتے، شاعر اسلام کو دیتے، دے دیجیے. علامہ کو دینا دیجیے. اب ابھی مت آنا، ایک کتاب جلسے کے بعد آنا. سنو، ایک کتاب دے دیجیے شاعر اسلام کو. لیجیے بھیا لیجیے. یہ نہ کہا کہ حضور رہنے دیجیے، ہم کو چھوٹ بہت ملا. دیکھتے ہیں شاعر بڑے باکمال ہوتے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں ہے، میں نے محبت میں دیا ہے. دیکھو غوث پاک کی عمر ہے 6 سال. ایک مجذوب جا رہا تھا. شہزادہ السلام علیکم. غوث پاک نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کہا کہا سنیے نا، کہا مجذوب نے بابو سلام ایک ہی کیا ہے، جواب دو کہہ دے رہے ہو. تو غوث پاک نے فرمایا سلام سنت جواب واجب. آج سے 6 سال پہلے ہمارے دروازے کے قریب سے گزر ہو رہا تھا، آپ نے گھر والوں کو سلام کیا، سنا نہیں، جواب ملا نہیں. اے مجذوب، میں اس وقت ماں کے پیٹ میں تھا نا، آپ کا سلام سن رہا تھا، سوچا کہ جواب دوں، مگر چپ ہو گیا کہ جواب سن کر میری ماں کا ہی ڈر نہ جائے. تو مجذوب ایک جواب 6 سال پہلے والا دے رہا ہوں اور ایک جواب آج والا دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کی تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ سیوا تیرا. اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا میرا. سلام کرو، سلام. سلام سے برکت آتی ہے. اچھا ایک بات بھیا، آپ خالی گھر والوں کو سلام کرو گے، باہر والوں کو بھی کرو. سنی ہوگا تو نہیں کرو گے سلام، مولانا لوگ ہوں گے تو نہیں کرو گے سلام. ہم کو کتنا افسوس ہو رہا ہے، ہم جب سے آئے خالی ہم ہی سلام کر رہے ہیں. ایک کو آدمی آپ لوگوں میں سے ہم کو سلام نہیں کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو اچھا ہوا آپ نے بھی سلام کر لیا، ہم نے بھی سلام کر لیا. دیکھو جواب دینے میں کیا پریشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو ظفر بھائی بیٹھے ہیں، ان سے پھر کلام سننا ہے. حضور شیر نیپال بھی آنے والے ہیں، مفتی اعظم نیپال. کیا کہنا مفتی اعظم نیپال، چہرہ دیکھو تو دیکھتے رہنا. نہ ان کے علم کا جواب ہے، نہ تقویٰ کا جواب، نہ طہارت کا جواب. علم کے تو سمندر ہے سمندر. میرے خیال سے اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے سب کی بات نہیں کرتا ہوں، مگر اکثر انہی کے شاگرد ہوں. ہے کہ نہیں؟ میں بھی انہی کا شاگرد ہوں، مفتی صاحب بھی انہی کی شاگرد ہیں، علامہ بھی ان کے شہزادے بھی ان کے شاگرد بھی ہیں. آئی چترویدی مہان انہی کے شاگرد ہے کہ نہیں؟ بولیے نا ادھر ماشاء اللہ. آپ نے بھی تو بولیے خالی کروانا پڑے گا. دیکھو ہم گھر سے نعرہ لگا دیں گے. اب ابھی آئیے گا تو کام کرو. خالی کروا دیں. اے بابا اب بات میں آنا ہے بیٹا، لے لو بس. اب بات میں آنا ہے نا، کتاب بہت ہے بہت ہے، بات میں آنا. اچھا دے دیجئے اس کو جلدی. اب نہ آنا ہے، بات میں آنا. ٹھیک ہے نا؟ بولو سبحان اللہ، بولو بات میں آنا. دے دیجئے حضرت. چلو 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 بیٹھو. ایک بار بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھو میاں بی بی میں نبی کو اختلاف ہوا تو نبی نے طلاق نہ دیا نا بھائی، بولو نا طلاق دیا. پر آپ سنی اے سنی اتنے بگڑ کیوں گئے؟ سنی اتنے بگڑ کیوں گئے؟ آپ کو بی بی سے ذرا سا اختلاف ہوتا ہے، 2 بچے کے باپ ہو فوراً کا تو 1 2 3 رستہ صاف 3 طلاق. اسی کا نام سنی ہے کہ بی بی سے لفظ طلاق دے دو. تو اگر غیرت مند سنی ہو تو ہمارے سوال کا ایک جواب دو. آپ نے بی بی کو طلاق دے دیا، 1 مہینہ میں تم دوسری شادی کر لو گے، یہ 2 بچے کی ماں کیا کرے گی؟ بولو نہیں 2 بچے کی ماں کیا کرے گی؟ کون اس عورت سے شادی کرے گا؟ طلاق دینے سے پہلے سوچا کرو. ایک وقت میں اپنے دارالعلوم میں بیٹھا تھا، ایک جہادی آیا، چہرہ اترا تھا، بولا حضور غضب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے رات بیوی سے لفڑا ہو گیا. میں نے پھر کیا ہوا؟ بولے میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دیا. میں نے کہا کتنی طلاق دیا؟ بولے حضور زیادہ نہیں، 2.5 طلاق دیا. میں نے کہا ارے بدمعاش، یہ 2.5 طلاق تو کلو کتابیں میں نہیں ہے، کیسے دیا؟ نہ میں نے پڑھا نہ پڑھایا، دیا کیسے؟ تو کہا حضور نہیں سمجھے، 2 مرتبہ کا طلاق دیا اور 3ری مرتبہ کا طلاق دیا کہ نہ دیا کچھ بھی نہ. بات میں طلاق نہ دینا. ایک سلام کا واقعہ سناتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے. جب تک گھر والے کا بھی ٹائم ہو جائے گا سنا دوں گا. محبت سے بولو نا سبحان اللہ. ایک واقعہ سن لیجیے. پھر ظفر بھائی تیار رہیے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا پیر سمیٹ پیر سمیٹ لے بیٹا نہیں ٹھیک ہے بچہ ہے نہیں ٹھیک ہے بچہ ہے بچہ جانتے ہیں بچہ یہ بچے روٹھے تو نبی فرماتے منا لو کیونکہ بچوں کو منا لو گے تو خدا کی رحمت تم سے راضی ہو جائے گی بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں ہے کہ نہیں جس گھر میں بچے نہیں اس گھر میں رحمت و برکت نہیں بزرگان دین فرماتے ہیں تو سنو اعلیٰ حضرت کے الملفوظ میں ایک واقعہ منقول ہے کہ دو پیر صاحب اور سچے پیر اچھے پیر نرالے پیر تھے ہے کہ نہیں اللہ والے تھے اور جمنہ ندی کہاں ہے جمنہ ندی بالکل بچہ صحیح کہا دلی میں تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جمنہ ندی میں نہ پل تھا نہ کشتی تھی سنو دو پیر تھے ایک پیر صاحب ندی کے اس پار ایک پیر صاحب ندی کے اس پار آلات نے لکھا ہے اور دونوں آپس میں باتیں کرتے تھے سلام بھی کرتے تھے ایک پیر کے یہاں پکا کھیر دیکھا سنی کتنا اچھا ہوتا کھیر کا نام سنتے ہیں سبحان اللہ آنا چاہیے نا بولو نا سبحان اللہ اے علامہ ایک مرتبہ میں فاتحہ پڑھ رہا تھا سنو ارے بابا بات میں آنا بیٹا پڑھنے دو نا مجھ بھائی اب 10 منٹ کے بعد آنا سنو ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ رہے تھے تو سامنے میں کھیر تھا لڈو تھا پانی کا سب تھا میں نے کہا مولا دیکھو میں نے کہا مولا اس کھیر کا ثواب لڈو کا ثواب پانی کا ثواب مٹھائی کا ثواب حضور کو پہنچے حضور کے صدر میں غوث پاک کو خواجہ کو سارے اولیاء کو ساری امت محمدیہ کو پہنچے تو ایک بدھو آ گیا ادھر والا بولے مولانا پہنچ گیا بولے ہاں پہنچ گیا بولے کہاں پہنچا لڈو تو یہی ہے بولے کھیر پہنچ گیا بولے کھیر بھی یہی لڈو بھی یہی پانی بھی کہاں پہنچا پہنچ گیا بولے اے مولانا جواب دو کہاں پہنچا سارا لڈو کھیر پانی یہی ہے بولے تو پہنچ گیا بولے یہ اسے نہیں سمجھے گا اس کو سمجھانا ہوگا ہم تو اچھے کو سمجھاتے میرا دیکھو کیسے سمجھاتا ہوں کیسے پہنچا میرا لڈو بولے بیٹھو 10 منٹ بیٹھو ابھی ہم کو ایک لیٹر لکھنا ہے بولے انڈیا میں لیٹر لکھو گے تو 1 سال میں بھی نہیں پہنچے گا بولے کیسے پہنچے گا ملا نے کہا یہ لکھیا 1 سیکنڈ میں پہنچے گا بولے کیسے پہنچے گا لکھیے نا لیٹر لکھا عزیزم بابو علامہ مفتی محمد تحسین صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ فاطمہ کیسا چل رہا ہے کیا ہے کہا یہ اب فیکس میں ڈالا ادھر ڈالا ادھر پہنچ گیا بولے لیجئے پہنچ گیا میرا خط تو یہی ہے دستخط یہی ہے لیٹر پیڈ یہی کہاں پہنچا ہے بولے مولانا اصل یہاں ہے نقل وہاں ہے اصل یہاں ایکس وہاں ہے کہا بدھو سمجھ میں آیا لڈو یہاں ہے ثواب وہاں ہے کھیر یہاں ہے ثواب وہاں ہے تو بولو نا سبحان اللہ بولو نا پانی یہاں ہے ثواب وہاں ہے پڑھتے نہیں وہ سمجھتے نہیں وہ خدا جب دل لیتا ہے تو اگلے چیز لیتا ہے اب تک اسی میں کہ کیسے پہنچتا ہے اب ایک کیسے پہنچتا ہے سائنس کے دور میں نہیں سمجھے گا تو قبر میں سمجھے گا کیسے پہنچتا ہے سبحان اللہ اب سنو غور سے سنو ایک ولی کے یہاں پکا کھیر اے مرید میرا دوست ہے دریا کے اس پر اکیلے کھاؤں گا اچھا نہیں لگتا ہے لے لو دوست کو سلام کہنا دوست نے کھیر تحفہ میں بھیجا ہے تو اس مرید نے کہا آپ پیر بابا ہیں پیر کی بات تو ماننی ہوگی بولے حضور جاؤں گا کیسے اس پار بولے کیا ہوا بولے نہ کشتی ہے نہ پول ہے بولے بیچ میں دریا ہے ہاں حضور کہا جاؤ کہنا اے دریا مجھ کو اس پیر نے بھیجا ہے جو اپنی بیوی سے نہ ملا ہے جب اس کو 4 بچے تھے کہا اس پیر نے کہا راستہ دینے جو بیوی سے نہ ملا مرید پریشان کہ اللہ ملا نہیں تو 4 بچے کہاں سے آئے مگر مرید کو حکم تھا گیا کہا دریا مجھ کو اس پیر نے بھیجا جو بیوی سے نہ ملا بلا راستہ دینے ارے اتنا کہنا تھا دریا کا پانی اعلیٰ فرماتے 2 حصوں میں بٹ گیا مرید گیا اس کا حضور السلام علیکم آپ کے دوست نے سلام بھیجا علیکم علیہ السلام تحفے میں کھیر بھیجا کھائیے پلیٹ دیجیے کھا لیا لو پلیٹ لو میرے دوست کو سلام کہہ دینا کہا حضور جاؤں گا کیسے ادھر سے کیسے آیا تھا بولے ہمارے پیر نے ایک نسخہ دیا تھا 4 بچے کے باپ ہے بولتے بیوی سے نہیں ملا بولے پھر کیا ہوا بولے پھر کیا ہوا کہا وہ دریا نے راستہ دے دیا ارے یہ اتنا پہنچا ہوا ہے تو بولے جاؤ اس بار کہنا ہے دریا مجھ کو اس پیر نے بھیجا جو آج تک کھانا نہیں کھایا یہ مرید پریشان پورا پیٹ تو سامنے میں کھایا بولتے نہیں کھایا اب کیا ہوگا گئے دریا مجھ کو اس پیر نے بھیجا ہے جو اب تک کھانا نہیں کھایا بولے راستہ دینے پھر دریا کا پانی 2 حصوں میں ہو گیا
مرید اس بار گیا، السلام علیکم بابا پیر، دوست نے سلام بھیجا علیکم علیہ السلام، کہا ہے پیر صاحب جلدی بتائیے ورنہ مرید پاگل ہو جائے گا۔ بولے کیا با؟ بولا پورا پلیٹ کھایا، بولتے نہیں کھایا، اب 4 بچے کے باپ کو بولتے بیوی سے نہیں ملا، مطلب کیا ہے؟ مرید تو پاگل ہو جائے گا، جلدی بتائیے لے حضور مطلب کیا ہے اس کا؟ تو پیر نے کہا ہے نالائق مرید سن اس کا جواب سن، محبت سے بولو۔ پیر نے کیا جواب دیا؟ بولو نا سبحان اللہ۔ سنو سنو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ بیوی سے ملتے ہیں تو خواہشات مٹانے کی نیت سے نہیں ملتے ہیں، کبھی کبھی بیوی سے بھی ملتے ہیں تو وہ بھی سنت رسول سمجھ کے ملتے ہیں۔ ہمارے دوست نے کہا نہیں کھایا، مطلب یہ کہ وہ کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، مگر زندگی کے لیے تھوڑا کھانا یہ بھی نبی کی سنت ہے، تو ہم لوگ جو کام کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا، تم پہ کروڑوں درود، واپس سے بولو سبحان اللہ۔ بس ایک حدیث سنا، جو بیٹھے ہو واپس سے سن لو۔ انڈین ٹائم 2:21 ہوگا، انڈین ٹائم، یہاں کا 2:30 بج گیا ہوگا، 36 ہو گئے تو 40واں کر دیتے ہیں، 40 ہو جائے۔ 3 نہیں بھیا، سنو ایک حدیث سنیے، ایک حدیث تو سنیے پہلے۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 باب الاستغفار، حدیث نمبر 2 سطر 4-5۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن وعزتك وجلالك لا أبره وما دامت روام في الصادق فقال الله تعالی وعزتی وجلالی لا زال أغفرهم استغفرونی۔ ایک بار پہلے کہتا ہوں السلام علیکم۔ دیکھو ترجمہ ہے، میں گناہگار ہوں، آپ سب لوگ گناہگار ہو، بولو ہو کہ نہیں ہو؟ کوئی نہ گناہگار اس میں، کوئی نہ، تو کاہے چپ ہو؟ لگتا ہے سب ولی بیٹھے ہو کا؟ بولو نا گناہگار ہونا ہے، معاف کیسے ہوتا ہے؟ شیطان نے کہا، بخاری سے میرے ایک حدیث اور ہے، اظہر بابا، اے ظفر اے مفتی صاحب، اے علامہ، بخاری شریف کے جلد اول میں جب سنی نماز کی نیت باندھتا نا، اذان دیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے شیطان، اور نیت باندھتا ہے نماز تو پھر آ جاتا ہے، اور نماز میں آ جاتا ہے، ادھر ادھر بہکانے لگتا ہے، اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ شیطان کہتا ہے جلدی جلدی پڑھو نا، کہاں کا آیا ہوگا دکان پہ؟ اچھا شیطان کیا کیے گا؟ مردود ہے نا، گئے سجدہ میں، بولے ایک بار پڑھو گے تب بھی تو نماز ہو جائے گی، دکان نہیں کھولو گے؟ بڑا مردود ہے نا شیطان۔ تو ہم یہی بیان کر رہے تھے تو ایک ملا گیا ادھر والا، داڑھی نہیں ڈاڑھا تھا، اے بلحبرانی صاحب آپ لوگ کے نماز میں بھی شیطان آتا ہے؟ ہم کہاں بابو آتا ہے؟ بخاری شریف میں نبی نے فرمایا ہے کہ نماز میں بھی شیطان آ جاتا ہے اور نمازیوں کو بہکاتا ہے۔ بولے ہم لوگ یہاں تو نہیں آتا ہے۔ ہم نے کہا شیطان سوچتا ہے برادری والا ہے، جا کے کیا ہوگا؟ برادری والے گئے جا کے کیا کروں گا؟ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ شیطان نے کہا مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک یہ تیرا بندہ زندہ رہے گا ہم اس سے گناہ کراتے ہی رہیں گے۔ تو مولا کا جواب سنو، مولا فرماتا ہے مردود شیطان سن لے، مجھ کو بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک یہ بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا تو میں بھی ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا۔ توبہ کرو نا، اللہ کا وعدہ ہے معاف کرتا رہوں گا۔ کیوں نہیں توبہ کرتے ہو؟ توبہ کر لو، اللہ کا وعدہ ہے سب معاف کر دوں گا۔ ایک سوال کا جواب دو بھیا، ناراض مت ہونا، مرو گے تو قبر میں بیوی جائے گی تو ماں جائے گی تو یہ مولوی جائے گا تو شاعر صاحب جائیں گے، تو سنی کاہے بگڑتے ہو؟ جب کوئی قبر میں نہیں جائے گا تو مرنے سے پہلے توبہ کر کے کاہے نہیں مرتے؟ کہ توبہ کر کے مرو، اب بیوی روئے تو رونے دو، کیونکہ مرنا تو ہوگا ہی، اب بیوی روتی ہے تو رونے دو، ماں بہاتی ہے تو بہانے دو، اب محلہ والا ہائے ہائے کرتا ہے تو کرنے دو، اب تم توبہ کر کے مرو۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کا وہ شعر گنگناتے ہوئے قبر میں جاؤ کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی جی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہنچ سکے جو سراغ لے کے چلے۔ ادھر والا کو سنانا ہی پڑے گا۔
2:15 سے زیادہ ہو گیا، چھوڑ دوں کی رہنے دیں؟ زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ تو جمعہ کو کوئی مرے گا، سنا جمعہ کوئی سنی مرے گا تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قبر میں نہ سوال ہوگا۔ قبر آسان تو آخرت آسان، قبر آسان تو آخرت مر جمعہ کو مرے گا تب۔ اے سنی بھائی اب ایسا نہ کرنا کہ جمعہ کے دن پھانسی لٹک کے مر جائے تو گناہ ہوگا۔ ایسا نہیں مرنا ہے کہ نہیں بھائی؟ ادھر والا مر گیا تب کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ایک ادھر والا مر گیا، سنو جمعہ کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ جمعہ کو کوئی سنی مر گیا تو قیامت تک کی چھٹی، اور ادھر والا مرا تو جب تک جمعہ کا دن باقی ہے اس کے بھی قبر میں سوال اور عذاب نہیں ہوگا۔ اور جیسے جمعہ کا دن ختم ہوا، مغرب کی اذان ادھر ختم ہوئی، ادھر اس کے قبر میں دھلائی شروع ہوئی۔ یہ تو ہے جمعہ کی برکت، سبحان اللہ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب جب گھر جاؤ گھر والوں کو سلام کرتے رہو۔ پہلے داہنا پیر رکھنا، کون پیر رکھنا بولو؟ کیا پڑھ کے رکھو گے؟ اور پھر گھر والوں کو کیا کہو گے؟ اچھا بھیا، اے بھیا یہ تو جانا ہے، یہ تو جانا ہے۔ گھر سے آنا کیسے؟ گھر سے آنا کیسے؟ بس اتنے بیان پہ، اسی لیے تو برکت نہیں ہوتی ہے۔ آج جانا سکھا دیا ہوں، پھر آئندہ سال جلسہ کرنا، گھر سے آنا سکھاؤں گا۔ نہیں ابھی آپ آنا سکھا دیں، گھر سے آنا سکھا دیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ دیکھو جس بیڈ پہ سوتے نا، بیڈ بستر چادر، تو گھر سے نکلنا تو سنی کتنے بڑے پھول میں پڑے پڑے۔ جب گھر سے نکلنا تو جس چادر پہ سوتے ہو بسم اللہ پڑھ کے چادر کا ایک کونا موڑ کے تب نکلنا۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے چادر کا کونا نہ موڑا تو آپ بیٹھے ہو جلسہ میں، آج شیطان سو رہا ہے بستر پہ، کتنا نقصان ہوا۔ اب بسم اللہ پڑھ کے چادر کا کونا موڑ کے آ جاؤ، جب تک نہ جاؤ گے شیطان کا اس کا باپ بھی تیرے بستر پہ نہ جائے گا۔ تو کتنے بڑے بھول میں ہوں۔ بخاری شریف جلد اول باب قبول مال مسلم حدیث نمبر 1 وغلق الابواب مسکر اسم اللہ علیہ، نبی فرماتے ہیں چادر کھول دیا، اب آئے وہ دروازہ بند کرنے تو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو گے تو اس دروازہ سے گھر میں نہ چور جائے گا نہ شیطان جائے گا، نہ چور جائے گا نہ شیطان جائے گا۔ سکھا دیا آنا بھی اور سکھا دیا آپ کو جانا بھی۔ بولو دونوں سکھایا نا، تو عمل کرو گے نا، عمل کرو گے، بولیے نا انشاءاللہ۔ نہیں کرو گے تو نقصان آپ کا ہوگا۔ حضور مفتی اعظم نے بات بڑی مار کھائی ہم نے حضرت کی، اب تو نہیں مارتے ہیں، اب بڑا رحم دل ہو گیا، نہیں مارتے۔ باپ رے باپ، جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اتنی مار مارتے تھے، پوچھو نا ان سے کتنا مار کھائے ہیں، ہم بھی کم مار نہیں کھائے ہیں۔ مار کھاتے کھاتے سونا کو، لوہا کو، سونا کو دبا میں تب نہ کندن ملے گا۔ مار کھاتے کھاتے سونا نہیں، سونا سے بھی اعلیٰ مفتی اعظم نے بنا دیا ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اب پتا چل رہا ہے کہ مارتے کیوں تھے، ہم بچپنا تھے، میری نظر کیا جانے، یہ تو ولی کامل ہے، ان کی نظر دیکھ رہی تھی کہ آگے چل کر یہ بچہ کچھ ہونے والا ہے، اسے مار مار کے اس کو پڑھا کر کے کندن نہیں بس کا علامہ بنا دینا ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ بولو۔ وہ مفتی اعظم نے پال آئے ہوئے ہیں، وہ مفتی اعظم نے پال آئے ہوئے ہیں، جو مرید ہو گئے وہ ٹھیک ہے، نہ ہوئے ہو تو ہو جانا، نہ ہوئے ہو تو ہو جانا۔ قسم سے میں نے کئی ملکوں کا دورہ کیا ہے، پر آج تک بہت کم ایسا پیر ملا جیسا مفتی اعظم نے پالا۔ بہت شاید میں نے بہتوں کے ساتھ سفر کیا ہے نا، ایک دو کے ساتھ سفر کیا ہے، نام لینے سے شکایت ہوگی، نام نہیں لوں گا، مگر سب کا سفر دیکھا ہے، مفتی اعظم نے پال کا بھی سفر دیکھا ہے۔ دیکھو نا، ارے سفر میں دیکھو نا، نماز پڑھ لیں گے، گاڑی میں پوچھو بات کرو گے، سنیں گے، جب تک وظیفہ نہ ختم ہوگا سنبے نہ کریں، پڑھتے رہتے ہیں۔